سبق نمبر 69، سورۃ النساء کا رکوع نمبر 10، آیت نمبر 71 تا 76۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، خذو لے لو، حذرکم سامان اپنے بچاؤ کا، فانفروا پھر نکلو تم، ثباتن جتھے بن کر، او انفروا یا نکلو تم، جمیعا سارے کے سارے۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر جتھے بن کر نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو۔ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ وَإِنَّ مِنكُمْ اور بے شک تم میں سے، لمن کوئی وہ ہے جو، لیبطئن دیر لگاتا ہے، فإن پھر اگر، اصابتکم پہنچی تمہیں، مصیبتن کوئی مصیبت، قال کہہ دیا، قد انعم اللہ اللہ کا انعام ہوا، علیہ مجھ پر، اذ لم اکن اس وقت میں نہ تھا، معہم ان کے ساتھ، شہیدہ حاضر۔ پوری آیت۔ بے شک تم میں سے کوئی تو وہ ہے جو دیر لگاتا ہے، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو کہہ دیا، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں اس وقت ان کے ساتھ شامل نہ تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ وَلَئِن اور اگر، اصابکم پہنچے تمہیں، فضل من اللہ اللہ کا فضل، لیقولن تو کہتے ہیں، کأن لم تکن گویا کہ نہیں ہے، بینکم تمہارے درمیان، وبینہ اور اس کے درمیان، مودۃ کوئی محبت، یا لیتنی اے کاش، کنتو ہوتا میں بھی، معہم ان کے ساتھ، فافوز تو میں کامیابی سمیٹ لیتا، فوزاً عظیما کامیابی بڑی۔ پوری آیت۔ اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی خوشی پہنچ جائے تو کہتے ہیں، گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت ہی نہیں، ہائے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی سمیٹ لیتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ فَلْيُقَاتِلْ چاہیے کہ لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذین وہ لوگ جو، یشرون بیچ دیتے ہیں، الحیات الدنیا زندگی دنیا کی، بالآخرتی بدلے آخرت کے، ومن اور جو کوئی، یقاتل لڑے گا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فیقتل پھر وہ مارا جائے، او یغلب یا وہ غالب ہو جائے، فسوف تو عن قریب، نؤتیہ ہم دیں گے اسے، اجراً عظیما بہت بڑا ثواب۔ پوری آیت۔ چاہیے کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑیں جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچنے والے ہوں، اور اللہ کی راہ میں جو لڑے گا پھر وہ مارا جائے یا غالب آ جائے، عن قریب ہم اسے بڑا اجر عطا کریں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ وَمَا لَكُمْ اور کیا ہے تمہیں،
لا تقاتلون نہ لڑو تم فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں والمستضعفین حالانکہ کمزور من الرجال مردوں سے والنساء اور عورتوں سے والولدان اور بچوں سے الذین وہ لوگ جو یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اخرجنا نکال ہمیں من هذه القریۃ اس بستی سے الظالمی ظالم ہیں اہلھا اس کے رہنے والے وجعل اور بنا دے لنا ہمارے لیے من لدن کا اپنی جناب سے ولین کوئی حمایتی وجعل اور بنا دے لنا ہمارے لیے من لدن کا اپنے پاس سے نصیرا کوئی مددگار۔ پوری آیت۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نہ لڑو حالانکہ مردوں عورتوں اور بچوں میں سے کمزور لوگ جو پکار رہے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کی اس بستی سے نکال اور ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی مددگار بنا دے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے یقاتلون لڑتے ہیں وہ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں والذین اور وہ لوگ جو کفروا کافر ہوئے یقاتلون لڑتے ہیں فی سبیل الطاغوت باطل کی راہ میں فقاتلوا تو لڑو تم اولیاء الشیطانی شیطان کے دوستوں سے ان کید الشیطانی یقیناً شیطان کی چال کان ضعیفا کمزور ہے۔ پوری آیت۔ ایمان والے لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جبکہ کافر لوگ باطل کی راہ میں لڑتے ہیں، تو تم شیطان کے دوستوں سے لڑو یقیناً شیطان کی چال کمزور ہے۔ اس رکوع میں 6 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 71 یا ایھا الذین آمنوا سے اب انفروا جمیعا تک فرمایا اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان لے لو پھر جتھے بن کر نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو، یعنی جہاد کے لیے جب بھی نکلنے کا ارادہ ہو یا جتھوں کی شکل میں نکلنا چاہیے یا پھر سب کو ایک ساتھ نکلنا چاہیے۔ حسب موقع ضروری ہتھیار اٹھا لینے چاہیے۔ بعض مفسرین کے نزدیک آیت میں ہتھیاروں کی تیاری کا حکم ہے، یعنی جیسے ہتھیار دشمن کے پاس ہوں ویسے ہتھیار ہونے چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول جتھا کم از کم 10 آدمیوں کا ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے نبی علیہ السلام جب خود نکل پڑتے تو پھر سب کا نکلنا ضروری ہو جاتا ورنہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں نکلتی ہی رہتیں۔ آیت نمبر 72 وَإِنَّ مِنْكُمْ سے اِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا تک فرمایا بے شک تم میں سے کوئی تو وہ ہے جو دیر لگاتا ہے، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو کہہ دیا اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں اس وقت ان کے ساتھ شامل نہ تھا، یعنی جہاد میں جانے سے کنی کترانے والا جانے سے انکار تو کرتا نہیں مگر تاخیری حربے اختیار کرتا رہتا ہے تاکہ کچھ صورتحال واضح ہو جائے۔ اتنے میں اگر کوئی افسوسناک خبر آ گئی تو اللہ کا شکر کیا اور کہا یہ تاخیر تو میرے لیے رحمت بن گئی ہے۔ آیت میں بتا دیا گیا ہے ایسے لوگ مخلص نہیں مفاد پرست اور نکمے ہوتے ہیں، بے شک باتونی جتنے مرضی ہوں۔ آیت نمبر 73 وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ سے فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا تک فرمایا اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی خوشی پہنچ جائے تو کہتے ہیں گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت ہی نہیں، ہائے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی سمیٹ لیتا۔ یعنی جہاد سے کنی کتراتے ہوئے نکلنے میں دیر لگانے والے بدباطن کو جب فتح کی یا مال غنیمت کی خبر ملتی ہے تو عدم شمولیت پر حسرت و افسوس کرنے لگتا ہے، گویا مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں، اسے صرف مال سے غرض ہے۔ ایسے منافق لوگ ہر دور میں ہر وقت ہر جگہ پائے جاتے ہیں، یہ اپنی حرکتوں پر شرمسار بھی نہیں ہوتے۔ مفسرین کے مطابق محبت والا تعلق تو ایک ساتھ مرنے اور پریشانی جھیلنے کا نام ہے، جبکہ یہ منافق لوگ نقصان سے بچنے اور فائدے پر مرنے والے لوگ ہیں۔ آیت نمبر 74 فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا تک فرمایا
چاہیے کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑیں جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچنے والے ہوں، اور اللہ کی راہ میں جو لڑے گا پھر وہ مارا جائے یا غالب آ جائے، عنقریب ہم اسے بڑا اجر عطا کریں گے۔ یعنی آخرت کو دنیا پر مقدم رکھنے کا جذبہ جن کا ہو، جہاد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے۔ منافق اگر یہ جذبہ نہیں رکھتے تو نہ رکھیں، جہاد نہیں کرتے تو نہ کریں۔ مومنوں میں بہرحال یہی جذبہ ہونا چاہیے، جہاد میں شہادت مل جائے یا غلبہ و اقتدار، اللہ دونوں صورتوں میں اجر دے گا۔ بحوالہ بخاری و مسلم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پر ایمان اور نبیوں کی تصدیق پر جو راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، اللہ نے اس کو اپنے ذمہ لے لیا ہے، یا تو ثواب اور غنیمت کے ساتھ اللہ اسے اس کے گھر واپس لوٹا دے گا یا پھر جنت میں داخل کر دے گا۔ آیت نمبر 75، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ سے وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا تک فرمایا، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نہ لڑو، حالانکہ مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے کمزور لوگ جو پکار رہے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کی اس بستی سے نکال، اور ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی مددگار بنا دے۔ یعنی وہ مسلمان جو کفار کے ستم سے تنگ آ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کر سکتے تھے، کر آئے، پیچھے جو مال و دولت اور صحت و عمر کے لحاظ سے کمزور مرد، عورتیں، بچے وہاں پھنسے پڑے ہیں، ان کو ظالموں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے جہاد بھلا کیوں ضروری نہیں ہے، جبکہ وہ بھی مسلمان ہونے کی وجہ سے ظالموں کے ظلم کا شکار صبح و شام دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ کوئی ہماری قوت اور طاقت بن کر ہمیں بھی ظالموں کی اس بستی سے نکال کر لے جائے۔ معلوم ہوا دین تو چھوڑا نہیں جا سکتا، البتہ دیندار لوگ اگر کہیں پھنس جائیں تو ان کی ہر ممکن مدد کرنا مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ بحوالہ بخاری حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اور میری بوڑھی والدہ بھی انہی کمزور لوگوں میں سے تھے، پھر مسلمانوں نے ہمت کی، مکہ فتح کر لیا، ظالم مغلوب ہو گئے، کمزوروں کو نجات مل گئی۔ آیت نمبر 76، الذین آمنوا سے ان کید الشیطان کان ضعیفا تک فرمایا، ایمان والے لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جبکہ کافر لوگ باطل کی راہ میں لڑتے ہیں، تو تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، یقیناً شیطان کی چال کمزور ہے۔ یعنی لڑنا بھیڑنا صرف مسلمانوں کا ہی کام نہیں، غیر مسلم بھی لڑتے مرتے اور مارتے ہیں، لیکن ایک خاص ایجنڈے کے تحت جہادی اور تشدد پسندی کے طعنے صرف مسلمانوں کو دیے جاتے ہیں۔ اس حساب سے کفار مسلمانوں کے خلاف چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں کہ بدنام کر کے نہ صرف جہاد سے توبہ کروا دی جائے بلکہ دیوار میں چن کر بولنے جوگا بھی نہ چھوڑا جائے، اور خود جہان کا اسلحہ جمع کر کے بین الملکی اتحاد بنا بنا کر کمزور قوموں پر حملہ آور ہوتے اور تہس نہس پھیرتے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ لڑنا بھیڑنا دنیا میں دو طرفہ ہے، بس نظریات اور مقاصد مختلف ہیں۔ ایک طرف اللہ اور اس کا دین اور اس کے ماننے والے ہیں جو دنیا میں فقط اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کے خواہاں ہیں، جو تمام جابروں ظالموں سے آزادی حاصل کر کے خدائی نظام عدل و مساوات کے تحت زندگی گزارتے ہوئے اپنے معاشرتی طبقات کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف شیطان، بتوں اور باطل کے پیروکار ہیں جو فقط اپنی حرص و ہوس کے پجاری ہیں اور دنیا میں اپنے اقتدار و حکمرانی کو دوام بخشنے کے لیے کمزوروں کا استحصال کرتے اور اپنی دولت و طاقت کو محض اس لیے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں کہ کوئی ان کا ہم پلہ نہ رہے اور وہ اللہ کی مخلوق کو فتح کر سکیں۔ تو جب باطل پرست اپنے عزائم کی تکمیل میں لڑنے مرنے مارنے سے دریغ نہیں کرتے تو پھر حق پرست کیوں نہ لڑیں؟ لہٰذا مسلمانوں کو اپنے مضبوط مشن اور با مقصد نظریے کی خاطر کمر بستہ ہو کر لڑنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ شیطان کی تمام چالیں زمین بوس ہو جائیں گی اور قرون اولیٰ میں ہو گئیں۔ آج ترک جہاد کی وجہ سے صورتحال مختلف ہے۔